اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہم لفظ کے بارے میں آج پڑھیں گے. لفظہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. لفظہ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. جب آپ بولتے ہیں اور کوئی لفظ بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں ہے اس کو باہر پھینک رہے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے لفظ البحر السمک. لفظ البحر، بحر یعنی سمندر نے پھینکی، السمک مچھلی. سمندر نے مچھلی باہر پھینکی. وہ کب ہوتا ہے؟ کب پھینکتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی کی لہر آتی ہے اور وہ ساتھ اپنے ہلے کے مچھلیاں پھینکتی ہے ساحل پر، اور پھر لہر تیزی سے واپس چلی جاتی ہے اور مچھلیاں وہیں تڑپنا شروع ہو جاتی. تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ البحر، بحر نے پھینکی، السمک مچھلی. تو وہ پہلے مچھلی کدھر تھی؟ سمندر کے پیٹ میں تھی. اب اس نے کیا کی؟ باہر پھینک دی. اچھا، پہلے بات کہاں تھی؟ آپ کے پیٹ میں تھی. ویسے تو دل میں ہوتی، لیکن عموماً محاورے میں پیٹ کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے. اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی کہتے ہیں نا. تو حالانکہ وہ پیٹ کے اندر تو نہیں ہوتی تو دل میں ہی ہے، لیکن وہ پیٹ سب کو ملا لیتا ہے. خیر، تو اب یہ جو ہے انسان کے دل میں ہے ایک بات، جب وہ بول کے باہر نکالتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھینک دیتا ہے. نکال دی اس نے. تو یہ جو نکال کے باہر لانے کا عمل ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ لفظ نہیں ہوتا، اس سے پرہیز فرمائیے. یہ کیا ہے؟ لفظ. لفظ کا لغوی مطلب ہے، اب یہ بھی ایک اور بات یہاں یاد رکھیے، لغوی ہوتا ہے، لغوی نہیں ہوتا. لغو اور لغو میں فرق ہے. لغت کیا ہوتی ہے؟ ڈکشنری. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ بیکار. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا لکھ لیا کیجیے جب میں یہ پروننسیشن بولتی ہوں نا، کیونکہ اب آپ علم والے بن رہے ہیں اور آپ کو بولنا بھی علم والوں کی طرح چاہیے. ٹھیک ہے؟ لفظ کا لغوی مطلب ہے پھینکنا. عربی میں کہتے ہیں. اچھا، ایک اور بات، عربی نہیں ہوتا، عربی. ٹھیک ہے؟ عربی بھی نہیں ہوتا، عربی. عربی. عربی میں کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ. میں نے کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی. سمجھ آئے؟ کھجور اندر لے گئے اور گٹلی باہر ڈال دی. تو اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا؟ لفظت. اصطلاح میں، اصطلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹرمینالوجی. اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو منہ سے نکلے. تو گویا لفظ کیا ہے؟ ہر وہ بات جو آپ کے منہ سے باہر آ گئی، نکال دی آپ نے، دوسرے کے کان میں ڈال دی. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا میں نے بات اس کے کان میں ڈال دی ہے. کہاں سے نکالی؟ اپنے دل سے نکالی. اور کہاں ڈالی؟ دوسرے کے کان میں. کان کے لیے لفظ برتن بھی استعمال ہوتا ہے. وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. تو وعاء برتن کو کہتے ہیں. تو برتن میں یعنی کہ آپ کے منہ سے نکلی اور دوسرے کے برتن میں چلی گئی، اس کے دل میں چلی گئی. اچھی بات ہے تو اس کے دل کو خوش کر دے گی، اور اگر بری بات ہے تو جا کے اس کے دل پہ چوٹ ڈالے گی اور اس کو غمگین کرے گی. ٹھیک؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نہیں کوئی لفظ، بات میں سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک رقیب ہوتا ہے، عتید ہوتا ہے. رقیب کون ہوتا ہے؟ رقیب منتظر شخص کو کہتے ہیں
جو نگران ہوتا ہے، اور عتید کہتے ہیں تیار. نگران تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی آپ کے کندھوں پر نگران ہر وقت الرٹ، ہوشیار اور تیار بیٹھے ہیں. کیا لکھنے کے لیے؟ آپ کچھ نکالیں تو صحیح منہ سے. ما یلفظ من قول، من قول، کوئی بھی بات چھوٹی ہو یا بڑی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ سب کا سب کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو میننگ فل، کارآمد، با مقصد، اور ایک ہوتا ہے بیکار، لغو. ٹھیک ہے. جو کچھ بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ یوزفل ہوگا اور یا وہ بیکار ہوگا، فضول ہوگا، لغو ہوگا. اگر کارآمد چیز منہ سے نکلے تو اس کو کلمہ بولتے ہیں. کلمہ نہیں کہتے اس کو بھی. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اور جو بیکار ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں. مہمل کا لفظ اہمال سے، اہمال کہتے ہیں بھلا دینے کے لائق. اسی لیے اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مواخذہ کرتا یا نہیں کرے گا کس کا؟ تمہاری لغو قسموں کا. ٹھیک ہے، پکڑ نہیں ہوگی اس پر، یہ مراد ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن پکڑے گا تم کو کس پر؟ جو تمہارے دلوں کی کمائی. اب پھر آپ دیکھ لیجیے دل کی کتنی بات آ رہی. آثم قلب، دل گناہگار اور دل کی کمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، ان پر بھی پوچھ ہوگی. دل کے خیالات، دل کا اندھیرا ہونا، دل کا روشن ہونا، دل کا کھلنا، دل کا بند ہونا، یہ سب قابل ذکر چیز ہے. تو اگلا لیسن جو آپ کا انشاءاللہ آخری لیسن سورۃ البقرہ اللہ نے چاہا تو مکمل ہوگی، تو اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے کہ پھر کون سے ہمارے دل کی باتیں ایسی ہیں جن پہ پکڑ ہوگی اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو معاف کر دی. کہتے نا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارے ہر معاملے کا انجام اچھا کر. اب ایک سورۃ البقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے، سب سے بلند حصہ ہے. اسی سورت میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے اور اسی میں قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے. اور یہ آیت دین جو آپ نے پڑھی ہے یہ طویل ترین آیت ہے قرآن پاک کی. تو سورۃ البقرہ کے اندر بے شمار خصوصیات ہیں. خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے ایک بھی چھٹی نہ کی ہو اس پوری سورت میں. تو کلمہ وہ ہے جو بامانی لفظ ہوتا ہے، جیسے الکتاب، قلم وغیرہ وغیرہ. اور محمل وہ الفاظ جو بے معنی ہوں محمل کہلاتے ہیں. جیسے بچہ اون اون کرتا ہے، بعض بچے کرتے ہیں، بعض بڑے بھی کرتے ہیں. ٹیسٹ کی بات کر دی جائے تو، یا کوئی اور ناگوار بات ہو تو جس کو کہتے ہیں نا وائن کرنا. اہل عرب لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. ان کے ہاں اگر آپ وائے بھی کہتے ہیں نا تو وہ بھی بامعنی. لفظ کا استعمال عربی زبان میں، لفظ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. مفرد صورت میں. مفرد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، فرد. فرد کس کو کہتے ہیں؟ سنگل، انڈیویجول. وہ لفظ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی با معنی لفظ مفرد کہلاتا ہے، سنگل لفظ. مثلا رب، مؤمنون، مسلمین، العالمین. اور مرکب، مرکب کا لفظ جو ہے رے کاف بے سے ہے. رکبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سواری کرنا. راکب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں، رکبانن. تو مرکب کا لفظ جو ہے یہ رکبہ سے نکلا ہے، رے کاف بے. رکبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. اچھا، سوار ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو آپ سمجھیے کہ سواری کیسے کی جاتی ہے. جیسے گھوڑے پہ کوئی سوار ہو یا اونٹ پر سوار ہو،
ایک چیز کے اوپر دوسری، مطلب گاڑی پر آپ سوار ہیں تو ایک کے اوپر ایک، ڈبل ہو گئے نا. پہلے ایک جانو جیسے گھوڑا تھا وہ اکیلا تھا، آپ اوپر سوار ہو گئے تو کیا ہوا؟ دو ہو گئے. تو رکبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک. تو مرکب کیا ہے؟ ایک کے اوپر ایک، یعنی ایک سے زائد لفظ، چاہے دو ہوں، تین ہوں، زیادہ ہوں، جتنے ہوں. تو کوئی بھی کلام یا سنگل لفظ ہوگا یا پھر مرکب ہوگا. سنگل ہوگا تو ایک اکیلا، اور مرکب ہوتا دو یا دو سے پھر زائد الفاظ. ٹھیک ہے. مثلا یدن مفرد ہے، اللہ مفرد ہے، دونوں کو ملائیں ید اللہ تو مرکب ہو گیا. رسول مفرد ہے، اللہ مفرد ہے، رسول اللہ مرکب ہے. ٹھیک ہے. اب مفرد جو کلمہ ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. سنگل الفاظ تین طرح کے ہوتے ہیں. اسم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اسم، فعل اور حرف نہیں، ایک ایک حرف نہیں، ایک ایک حرف. اسم، ناؤن، ایسا لفظ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام یا صفت نہیں ہوتی، یہ بھی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صفت ہوتا ہے اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی، وہ اچھا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا اچھا وصف بیان کیا. وہ برا ہے تو برا اور اچھا کیا ہے؟ صفت، خصوصیت اس کی. جی. اسم کی اہم پہچان لام تعریف اور تنوین ہے. ٹھیک ہے. اسم جو ہے، ناؤن جو ہے، اس کے یا شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے. تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب بولتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، بن، بن، بن. اب ہے تو با لیکن تنوین اوپر لگی ہے تو با کے ساتھ نون بھی لگ گیا، بن، بن، بن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں کٹھی نہیں آتی، بس یہ یاد رکھنا ہے آج آپ کو. ال اور تنوین کٹھا نہیں آئے گا، یا ایک آئے گا یا دوسرا آئے گا، ایک دوسرے کو دھکیل دے گا. کیونکہ ایک لفظ ایک وقت میں یا لام تعریف کے ساتھ ہوگا یا تنوین ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسم کی اہم پہچان لام تعریف اور تنوین ہے. مثلا العلیم یا رجل یا مسجد، الغفار، مصر، الکتاب. فعل، ورب، وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا، یعنی خود ہو جائے یا کوئی کرے، اس کا پتہ چلے، اور اس کا تعلق کسی زمانے سے ہو، ماضی، حال، مستقبل. مثلا قالا، اس نے کہا. یا بدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. حرف، لیٹر، وہ لفظ. اب حرف بھی یہاں لفظ ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. کیونکہ منہ سے نکلتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ حرف بھی منہ سے نکالتے تو فرشتہ لکھتا ہے. وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو. مثلا یؤمنون بالکتاب، یؤمنون فعل ہے، بے حرف ہے، اور الکتاب اسم ہے. چلیے، اس سبق کی میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس آج کے سبق پر ہی کراتی ہوں. جو کچھ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے میں اس کو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کر کے بتاتی ہوں. کاتبن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف؟ اسم ہے، کیونکہ وہ لکھنے والا. ٹھیک ہے. یکتب اسم ہے یا فعل ہے؟ یکتبہ، فلیکتب، فاکتبوہ، فعل. ٹھیک ہے نا. فعل کیا ہے؟ کام کرنا. اب یہ مثال میں نے کیوں چنی؟ کیونکہ ایک ہی روٹ میں اسم
اور فعل دونوں موجود ہیں. کاف تے بے روٹ ہے، مادہ ہے، مادے سے ہی اسم اور فعل بنتے ہیں. ایک مادے سے اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے. کاف تے بے سے کاتب اسم بنا، لیکن فاکتبوہ ولیکتب اور ان یکتب فلیکتب یہ سب کیا بنے؟ فعل بنے، کیونکہ اس میں کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور حرف کیا ہے؟ مثلاً فا، فاکتبوہ، ولیکتب میں وا، ان یکتب میں ان، ٹھیک ہے، فلیکتب میں فا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کافی ہے مثال، آج کے لیے اتنی کافی، اتنی بات ذہن میں رکھیں. اس سے آگے کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اصل چیز جان لینی چاہیے، اور جو اس سے آگے کی ڈیٹیلز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی چلی جائیں گی. اوکے، اب یہ مثال آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے. آج کے سبق کی آیت نمبر کے ساتھ آیت دین سے اسم اور فعل کی مثال. ٹھیک ہے، روٹ لکھیے، اسم لکھیے، فعل لکھیے، بس، اور حرف لکھ لیجئے. مشکل تو نہیں؟ گرامر مشکل ہے؟ ابھی تو نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی. کیوں مشکل ہو؟ ہے ہی نہیں مشکل، انشاءاللہ آسان ہے. بیسیکلی صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے.